اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جبکہ اس کی تاریکی پھیل جائے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے اور نظر نہ آنے والے یعنی شیطان کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ پہلی صورت کا نام سورۃ الفلق ہے اور دوسرے سورے کا نام سورہ ناس ہے۔ ان دونوں کی پہلی آیتوں میں فلق کا یعنی پہلی آیت میں فلق کا لفظ ہے، اس وجہ سے پہلے سورے کو سورہ فلق کہا جاتا ہے، اور دوسرے سورے کی پہلی آیت میں ناس کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس کا نام بھی ناس رکھا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض یہودیوں نے جادو کر دیا تھا، اور آپ علیہ السلام دنیاوی امور میں کسی قدر بھولنے لگے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک ساتھ یہ دونوں صورتیں آپ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں مدینے میں نازل ہوئیں، اور اس واقعے کا پس منظر بھی یہی بتاتا ہے کہ یہ صورت مدینے میں ہی نازل ہوئی ہوگی، لیکن بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکے میں نازل ہوئی۔ یہ صورتیں بنیادی طور پر ہر طرح کے شر اور ہر طرح سے حفاظت کی دعا پر مشتمل ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام ہر نماز کے بعد ان دونوں صورتوں کو تاکید سے پڑھنے کا حکم فرماتے تھے۔ صحابہ سے کہتے تھے کہ ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو، ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے ان آیات کے نازل ہونے کے بعد فرمایا کہ یہ آیتیں ایسی ہیں کہ ان جیسی آیتیں پہلے دیکھی نہیں گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ جب آپ سونے کے لیے بستر پر لیٹتے تو دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر لیتے، ملا لیتے دونوں ہاتھوں کو، اور سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ تینوں پڑھتے اور ہتھیلیوں کے اوپر دم کرتے اور پورے جسم پر اس طرح پھیرتے کہ پہلے سر مبارک، پھر اس کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور پھر جسم کے سامنے کے حصے پر ہاتھ پھیرتے، اور آپ علیہ السلام 3 مرتبہ یہ عمل کرتے تھے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر دیکھا کہ مدینہ کی معیشت اور مدینہ کی سیاست یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ سیاست اس طرح پر کہ یہودی لوگ جو مدینہ کے پاس بستے تھے، اوس اور خزرج نامی 2 قبیلوں کو آپس میں لڑاتے تھے۔ جب یہ لڑتے تو پھر اہل کتاب چونکہ علم والے تھے تو صلح کرانے کے لیے یا فیصلے کرانے کے لیے انہی کے پاس آتے تھے،
اور معیشت کے اعتبار سے ان کی سرداری اس طرح پر تھی کہ یہودی عام طور پر تجارت کیا کرتے تھے، اور مدینے میں بسنے والے قبیلے کے جو لوگ تھے یہ کاشتکار تھے۔ ان کو جب بھی قرضہ ہونا تھا یہ تاجروں کے پاس آتے اور اپنے لیے قرضہ مانگتے، تو یہودی ان کو سود پر قرض دیتے تھے۔ ہاں، اور سیرت کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ رہن کے طور پر مقروض کی عورت تک کا مطالبہ کرتے تھے۔ یہودیوں میں شروع سے ہی جادو ٹوٹکے کا رواج تھا، خوب جادو کیا کرتے تھے، بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور اس زمانے میں بنو زریق کا ایک شخص، بنو زریق ایک قبیلے کا نام ہے، اس قبیلے کا ایک آدمی جس کا نام لبید بن عاصم تھا، تو وہ جادوگر کے اعتبار سے بہت مشہور تھا۔ اگرچہ قبیلہ مدینے والوں میں سے تھا، لیکن قبیلے کے بعض لوگ یہودی ہو گئے تھے، اس میں یہ لبید بھی تھا۔ چنانچہ خیبر کے ایک وفد نے لبید سے ملاقات کی اور اس سے خواہش کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب صلح حدیبیہ ہو چکی تھی اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کے سارے حربے اور ساری پلاننگ ناکام ہو گئی تھی۔ ایک یہودی لڑکا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا جاتا رہتا تھا۔ کسی طرح اس کے ذریعے اس لبید نے آپ علیہ السلام کی کنگھی کا ایک ٹکڑا اور چند مبارک بال حاصل کر لیے۔ لبید اور اس کی بیٹیوں نے، جو خود بھی اس فن میں ماہر تھیں، ان بالوں کے ذریعے آپ علیہ السلام پر جادو کیا اور ان چیزوں کو نر کھجور کے خوشے میں رکھ کر بنو زریق کے ایک کنویں میں پتھر سے دبا کر رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام پر اس کا اثر پڑنا شروع ہوا، اور یہ اثر بنیادی طور پر دو شکل میں سامنے آیا۔ ایک یہ کہ آپ علیہ السلام کو بہت ضعف ہونے لگا، کمزوری بہت ہونے لگی۔ دوسرے، کسی قدر بھول ہوتی تھی کہ آپ علیہ السلام کسی کام کو کرتے اور بھول جاتے کہ آپ علیہ السلام نے اس کو کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے پیغمبرانہ فرائض پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ دنیاوی کاموں میں کچھ غفلت بھی نہیں، کچھ چوک ہو جاتی تھی، لیکن اخروی کاموں میں اور آپ علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان میں اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ پھر ایک دن آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، یہ بخاری کی روایت ہے، کہ آپ علیہ السلام کے سرہانے اور پاؤں کی طرف ایک ایک آدمی بیٹھ گیا اور وہ آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک نے پوچھا کہ ان کو کیا تکلیف ہے، دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کس نے کیا ہے، دوسرے نے کہا کہ لبید بن عاصم نے۔ پھر ایک طرف سے سوال ہوا کہ کس چیز میں، دوسرے نے بتایا کہ کنگھی کے ٹکڑے اور چند بالوں پر کھجور کے خوشے میں رکھ کر۔ پھر ایک نے پوچھا کہ اسے رکھا کہاں ہے، تو دوسرے نے جواب دیا کہ فلاں نام، یعنی کنویں کا نام لے کر بتایا کہ کنویں کی تہ میں پتھر کے نیچے ہے۔ پھر ایک نے پوچھا کہ اب اس کا علاج کیا ہے، دوسرے نے بتایا کہ کنویں کا پانی خالی کر دیا جائے اور پتھر کے نیچے دبی ہوئی چیزوں کو نکال لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے، حضرت علی، حضرت عمار اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو وہاں بھیجا، اور آپ علیہ السلام خود بھی تشریف لے گئے۔ پہلے کنویں کا پانی صاف کر دیا گیا، پھر وہ پتھر ملا، اسے اٹھایا گیا تو نیچے وہ غلاف ملا، غلاف کھولا گیا تو اس میں کنگھی کا ٹکڑا اور تانت میں بندھے ہوئے چند بال تھے، اور اس تانت میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، 11 گھیٹیاں تھے اس میں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں، ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور ایک ایک سوئی نکالتے جائیں۔ اس طرح 11 گرہیں کھلی اور جادو کا اثر آپ علیہ السلام سے ختم ہو گیا۔ صحابہ یہ چاہتے تھے، غیرت ایمانی تھی کہ ہمارے نبی پر کوئی بری نظر ڈال دے، برا عمل کر دے، ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں، اور آپ علیہ صحابہ چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھ کو تو شفا مل گئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ فتنے کی کوئی آگ بھڑکے۔ کتاب الطب میں
بخاری کی کتاب الطب میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اس واقعے کے پس منظر میں چند باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ پہلی یہ کہ جادو کا بھی اثر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جادو کا اثر پیغمبر پر بھی ہو سکتا ہے، البتہ پیغمبر چونکہ انسانیت کے لیے نمونہ ہوتا ہے، اس لیے اس پر ایسا اثر نہیں ہو سکتا جیسا کہ دوسرے پر اثر ہوتا ہے، اور ایسا اثر بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ پیغمبری کو متاثر کر دے۔ تیسرے یہ کہ جھاڑ پھونک بھی جائز ہے، لیکن اس وقت جائز ہے جبکہ اس میں اسلامی عقیدے کے خلاف کوئی چیز نہ ہو، توحید کے خلاف کوئی چیز نہ ہو، رسالت کے خلاف کوئی چیز نہ ہو۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت حسنین رضی اللہ عنہ پر دعا پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھ کر آپ علیہ السلام دم بھی کرتے تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس صرف تعوذ کی دعائیں نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن مجید کی 2 صورتیں ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی صورت سورہ فلق میں 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی گئی ہے۔ ایک، تمام مخلوقات کے شر سے، قل اعوذ برب الفلق، اے اللہ تمام مخلوق کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، یہ آدمی کہتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے۔ اس میں انسان، جنات اور ضرر رساں جتنے بھی جانور ہیں سب سارے کے سارے آ گئے ہیں۔ اور دوسرے، اندھیری رات کے شر سے، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے، کیونکہ دنیا میں شر اور نقصان کی بہت سی صورتیں رات کی تاریکی میں ہی نقصان پہنچاتی ہے۔ چور اچکے، ڈاکے ڈالنے والے، قاتل، درندہ جانور سب رات میں سرگرم ہو جاتے ہیں۔ تیسرے، گروہ میں پھونک مارنے والی عورتوں سے، یعنی جادوگرنیوں کے شر سے، چونکہ زیادہ تر جادو کا عمل عورتوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پر ان عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ چوتھے، حسد کرنے والوں کے شر سے، حسد سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلے اور تمنا یہ کرے اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے۔ صرف اس تمنا سے تو انسان کو نقصان نہیں پہنچتا، لیکن کبھی کبھی یہ حاسدانہ جذبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ حاسد عملی قدم اٹھا لیتا ہے، اس لیے حاسد کے شر سے بھی اس سورہ میں پناہ مانگی گئی ہے۔ دوسرا سورہ جو تلاوت کیا گیا تھا وہ سورہ ناس ہے، قرآن شریف کی آخری سورت ہے۔ اس میں صرف شیطان کی پناہ چاہی گئی، یعنی شیطان سے پناہ چاہی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی 3 صفات یہاں پر بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی اور مالک اور حاکم ہونے کی صفت بیان کی گئی، اور پھر معبود ہونے کی صفت بھی بیان کی گئی۔ چونکہ مشرک قومیں انہی صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، شرک کرتے تھے، ربوبیت میں، حاکمیت میں اور معبودیت میں۔ اور شیطان کے جس وصف کا خاص طور پر اس سورے میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے کہ وسوسہ ڈالنا، کیونکہ ہر برائی اور جرم کی ابتدا وسوسے سے ہی ہوتی ہے، اور شیطان کی پوری گاڑی وسوسے پر ہی چلتی ہے۔ یہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان عملی قدم اٹھا لیتا ہے۔ یہ انسان کو ہاتھ پکڑ کر چوری نہیں کراتا، بلکہ دل میں داعیہ پیدا کر دیتا ہے، وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ اسے بھی بچنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گر بتائے ہیں کہ آدمی جب ذکر اللہ میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آگے بھی شیطان کی دوسری صفت خناس بھی بتائی گئی ہے۔ خناس کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانے والے کو۔ ہاں، تو اور آخری صورت میں خاص طور پر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ وسوسہ پیدا کرنے والے جنات تو ہوتے ہی ہیں، جنات کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ شیطان ان کو اپنا آلہ کار بناتا ہے
اور لوگوں کے بھٹکانے کا ان کو ذریعہ بنا دیتا ہے۔ آج کل بھی علم کے نام پر جو گمراہیاں ہو رہی ہے، سود کی، معاشی نظام کے استحکام کے واسطے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سود کا قرض لیا جا سکتا ہے، اور ہم جنس پرستی کے عمل کو درست قرار دینا، اور عالمی سطح پر جوا اور سٹے بازی کو رواج دینا، یہ سب انسانوں کے وسوسے ہیں، وساوس کی قسمیں ہیں، جن کا فتنہ آج پوری دنیا میں پھیلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے بلکہ تمام مخلوقات کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔